جہاد پہ چلے یا وہ اپنے سوال کو لے کے حج پہ چلے، اور اس کے ضمن کے اندر دور موجود کی یہ ٹینک اور یہ توپیں اور یہ ہمارے پیارے خراٹے بنتے ہوئے بھی آتے ہیں کہ جو ادائے کلمت الحق کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے جو مسلمان اساکر جب ان کے گڑگڑاتے ہوئے ٹینک چلتے ہیں ان سے دھواں اٹھتا ہے اور دھول اٹھتی ہے اور چنگاریاں چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، تو اگر مطلق اس سے یہ چیزیں مراد لی جائیں تو اس کے ذمن میں یہ سب کچھ لیا جا سکتا ہے۔ بہرحال جو مرتبط اور جو معروف قول ہے سب گھوڑے ہیں، اور یہ گھوڑوں کا میدان جنگ گھسنا اور ڈر اڑنا اور مجموعوں میں گھس کے مجموعوں کو آپ کو تاراج کر دینا، یہ گھوڑوں کی ہی صفتیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 5 وصفوں کی قسم کی، ذرا غور کیجیے کہ رب ہو کے گھوڑوں کی عطاؤں کی قسم کرتا ہے۔ قسم ہے گھوڑوں کی جب وہ دوڑے تو ان کے سینوں سے آواز نکلے، قسم ہے گھوڑوں کی جب وہ دوڑے تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھلیوں سے شرارے ہوئے، قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ مجموعوں میں آئیں تو تاپ کو تاراج کر کے، قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ ریتلی زمین میں جائیں تو ان کے پاؤں سے گرد اڑے اور صحابے گرد بن جائیں، اور قسم ہے گھوڑوں کی کہ جو مجموعوں کے کلیجے چیر کے رکھنے والا آگے بڑھے۔ 5 قسمیں کرنے کے بعد اللہ جل شانہ نے جوابی قسم کیا دی۔ اچھا، اس سے قبل ایک اور بات دیکھیے، فی ظلال القرآن میں سید قطب نے بڑی خوبصورت بات لکھی، اس نے کہا کہ یہ دیکھو گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کی جا رہی ہیں، تو پھر وہ قسم پہ آگے کہا رب قسم کرے تو کبھی گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کرے، رب قسم کرے تو کبھی محبوب جن گلیوں میں چلے تو گلیوں کی قسم کرے، لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر کی قسم۔ اچھا، موقع کی قسم کی ہے یا قامت اللہ ہے، چاہے زمزم ہے، صفا و مروا ہے، وہاں نہیں وہاں تحل بہذا البلد، محبوب قسم اس لیے کہ اس گلیوں میں تو چلتا ہے، تو نے خدا میں ناز کیا ہے، اے انت مقیم فی ھذا البلد، امام قرطبی نے لکھا کہ وہاں تحل بہذا البلد کا معنی ہے اے انت مقیم فی ھذا البلد، محبوب آپ کی رہائش اس شہر میں ہے، اور مجھے اس شہر کی قسم اس لیے محبوب یہاں دور ہے، اس شہر کی قسم کی گئی محبوب کی، اور قسم کی بات چلی تو کبھی جو ہے وہ گزر کی قسم کی، کبھی محبوب کے زلفوں کے خام کی قسم کی، کبھی رخ دور کی قسم کی، کبھی محبوب کی شب تیجور جیسی زلفوں کی قسم کی، اور کبھی محبوب کی راہوں کی قسم کی، کبھی محبوب کی عمر کی قسم کی، تو کہا قسم ہے محبوب گھوڑوں کی جو راہ حق میں چلے۔ اب یہاں ذرا غور کیجیے کہ حضور کے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھلیوں کے ٹکرانے سے، پتھروں سے جو شرارے نکلے، رب کو وہ بھی پسند ہے کہ محبوب کا عالم کیا محبوب کی شرط کا محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے رتنوں میں جمع ہوا دھول بھی اچھا، محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے اڑتی ہوئی دھول بھی اچھی لگے، تو پھر محبوب کی اپنی شان کا عالم ہے۔ تو دیکھیے ذات کے گھوڑے ہیں، لیکن میرا رب ہو کے قسمیں کر رہا ہے اس لیے کہ محبوب کے غلاموں سے بچے، اور ذرا قرآن کھول کے دیکھیے ذات کا کتا ہے، لیکن بلیوں کی چوکھٹ میں بیٹھ گیا۔ سورہ کہف اٹھائیے، قرآن اس کتے کی ایتیں جو اس کو بیان کر رہا ہے، اور قدہم باسط ذراعیہ بالوسیع، ان کا کتا غار کے کھانے پر بازو کو پھیلا کے بیٹھا ہوا۔ اب مجھے بتائیے کہ قرآن مجید میں اس آیت کریمہ کا مقصد کیا تھا؟ کتے کے بیٹھنے کے سٹائل پر رب نے کیوں بیان کیا؟ قرآن کا تو ایک ایک لفظ کا مقصد ہے، ایک ایک حرف نہیں۔ اب اللہ نے جہاں مضمون بیان کیا تو ساتھ چلتے چلتے یہ بھی بات بیان کر دی کہ وکل کو ہو ان کا کتا باسط ذراعیہ، اپنے دونوں بازو کو پھیلائے ہوئے بالوسیع، غار کی چوکھٹ پر، غار کے کھانے پر، اور پھر مضمون آگے بڑھ گیا، اور مالک مضمون تو چل رہا تھا حساب کہف کا، کہ درمیان میں کتے کے بیٹھنے کا مقصد بیان کرنا کیا تھا؟ تو قرآن تو مقصد ہے، اس میں ہمارے لیے کیا تعلیم ہمیں بھی تو بتایا جائے، کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ ذات کا کتا بھی ہو اور
سب جڑ جائے ولیوں کے تو وہ بھی قابل ذکر ہو جاتا ہے. اور اگر تم پاک لوگوں کی سنگت میں آ جاؤ تو پھر تم کس مرتبے میں ہو. اچھا سات کی چیوٹی ہے اور رات تک تھی حضرت سلیمان اور اللہ نے اس کے نام سے سورہ نمل اس چیوٹی کا ذکر کیا اور اس نے جو کہا اس کہانی کو سنایا ہوگا. اس نے اپنی ہمجولیوں سے کیا کہا کہ جلدی جلدی اپنی دلوں میں داخل ہو جاؤ. اللہ کے نبی کا لشکر کہیں تمہیں بے خبری میں پوچھا کرتے اور اس چوٹی کی بات اللہ کی پیغمبر نے سنی. فتبسم ضاحكا من قولها اور اس کی بات کو سن کر حضرت سلیمان مسکرائے گئے. اللہ اکبر. اس چوٹی کو عزت سے نوازا گیا اور اس کے نام کی سورت قرآن کے نام میں اسے وقار کے منصب پہ بٹھایا گیا. وہ ذات کی چوٹی ہو یا ذات کا کتا ہو یا ذات کے گھوڑے ہو تو اللہ کی اداؤں کی قسمیں کرے. اب جواب قسم کی طرح اللہ نے گھوڑوں کی 5 اداؤں کی قسمیں کی نا. اب فرمایا ان الانسان لربہ لکنود. جس چیز پہ قسم کی جو جواب قسم. دیکھو میں قسم کو بیان کرتے بیٹھوں تو ممبر پہ بیٹھتے ہی میں خطبہ شروع کرتے کہ مجھے رب کی قسم, مجھے عرش الہی کے مالک کی قسم, مجھے کعبے کے رب کی قسم. میں قسم پہ قسم اٹھانے لگتی ہوں. تو جو مجھے غور سے سننے کا عادی نہیں بھی ہے تو وہ بھی ایک دم متوجہ ہو جائے گا آج صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ قسم پہ قسم اٹھائے جا رہے ہیں. تو پھر اس کو شدت سے انتظار ہوگا کہ یہ قسم اٹھانے کے بعد اب کہنے والے کیا ہیں. اس کی طلب یہ ہوگی کہ قسم پہ قسم کہہ رہے ہیں یہ کیا کہنے والے ہیں. تو اللہ نے 1 قسم نہیں, 2 قسم نہیں, 3 نہیں, 5 قسمیں کی. اور پھر اس کے بعد جواب قسم کیا ہے ان الانسان لربہ لکنود. بے شک انسان اپنے رب کا ناشکر ہے. گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کریں گے. کہا کہ بے شک انسان اپنے رب کا ناشکر ہے. کہ اللہ انسان کو ناشکرہ کہنا ہی تھا تو کسی اور موقع پہ کہہ دیا جاتا. گھوڑوں کی تو قسمیں کریں, گھوڑوں کی اداؤں کی بھی قسمیں کریں اور انسان کو ناشکرہ کہے تو یہ ناشکرہ ہمیں کہنا بھی تھا تو کسی اور جگہ کہہ لیا جاتا. لیکن مالک یہ ہماری ذلت اور یہ ہماری رسوائی کہ گھوڑوں کی تو قسمیں کرے اور ہمیں تو ناشکرہ کہے. کہا یہی تو تمہیں شعور دینا چاہتا ہوں کہ اس کو جب نہیں کم پیارا ہے. ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن راہ حق میں چلے تو مجھے وہ اچھے لگتے ہیں اور تم گوشت کا حسن بھی رکھتے ہو, انسان بھی کہلاتے ہو, لیکن کسی کام کے نہ ہو تو مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں. اس لیے وہ کام دیکھتا ہے جب نہیں دیکھتا ہے. اس لیے گھوڑے ہوں لیکن محبوب کے غلاموں سے نسبت بھی ہے اور راہ حق پہ چلنے والے بھی ہیں تو وہ مجھے گھوڑے بھی اچھے لگتے ہیں. ان کے پاؤں سے لگی ہوئی پھلیوں سے ٹکرانے والے پتوں سے نکلنے والے شرارے بھی اچھے لگتے ہیں اور ان کے پاؤں سے اڑنے والی دھول کے ذرے بھی مجھے اچھے لگتے ہیں. اور تم نقوش و نگار رکھتے ہو, تم نے خوبصورت لباس پہنے ہیں, تم نے رنگ بھر کے جو ہے وہ لباس پہنے ہوئے ہیں, تمہارے نقوش بڑے تیکھے اور خوبصورت ہیں, تمہاری آنکھیں چیل جیسی ہیں اور تمہارا قد رانا ہے اور سنوبر قامت رکھتے ہو تم, تمہارے ہونٹ گلابی ہیں, تمہارے رخسار چمکدار ہیں, لیکن میں تمہیں پسند نہیں کرتا اس لیے کہ تم ناشکرے ہو. تو میں ناشکروں کو پسند نہیں کرتا جو میری راہ کے اندر چلنے والے ہیں. میں تمہیں پسند کرتا اور تمہیں یہ شعور دیا کہ میری راہ میں چلنے والے گھوڑے بھی ہو تو وہ پسندیدہ ہے اور اگر میرے راستے میں تم چلو تو پھر کیا مرتبہ. تو یہاں سے ہمیں یہ شعور دیا گیا کہ گھوڑے بھی ہوں لیکن کام کی ہوں تو اللہ کی اداؤں کی بھی قسمیں کی. اور اگر انسان کام کا ہو جائے کہ وہ رنگ نہیں دیکھتا. دیکھو ابو لہب کا رنگ کتنا چمکدار تھا. ابو لہب کہتے اس لیے لہب عربی میں شعلے کو کہتے ہیں, تو شعلے کی طرح چمکتا ہوا اس کا رنگ تھا, اس لیے ابو لہب کے نام سے معروف. لیکن قیامت تک اس پر لات نہ بچ سکے. ذلت و رسوائی کے گڑے میں چمکتا ہوا رنگ, ہاشمی النسل, قریشی النسل, کتنا بڑا احساس. لیکن دیکھیے کہ ذلت اور دوسری جانب رنگ کالا, ذات کا بخشی اور غلام در غلام, کوئی پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن عزت یہ ملی کہ حضور بلال سے واپس آئے. کہا بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے, میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آواز سنی.
فتح مکہ کے سارے نیچے کھڑے تھے، بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا تھا۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیضان ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیضان ہے، یوں فنا ہوا حبشی کو دوام، یوں فنا ہوا حبشی کو دوام۔ یہاں دیکھا جاتا ہے کہ راج فتح میں کون اپنی خدمات کو پیش کرتا ہے، یہاں کام دیکھا جاتا ہے اور کسی کا جو ہے وہ وجود و جسم نہیں دیکھا جاتا، وہ دل دیکھتے ہیں جو قلب منیب اور قلب سلیم کے ساتھ اس کے وجود آتا ہے۔ تو کام تو گھوڑا بھی کرنے کو پسند آئے اور انسان بھی ناشکرہ ہو، اللہ گھوڑوں کی تقریب کرے، گھوڑوں کی تقریب کی تعلیم دے، اور حضرت انسان جو ناشکرہ ہو اس کی ناشکری کی کہانی بیان فرمائی۔ اتنا انسان رب ہی لبنو، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ فروغ پر مفسرین نے بہت کچھ لکھا، جو نعمتیں کھائے اور شکر کرے۔ فروغ سے مراد وہ ہے کہ جس کو نعمتیں ملے تو شکر نہ کرے، اور جب اس کو تھوڑی سی تکلیف پہنچے تو اس وقت آسمان سامنے ہو۔ اور قلوب سے بھی کہتے ہیں کہ جو ہر وقت اپنے رب سے شکوے ہی کرتا رہے اور اس کی زبان شکوہ کرتی رہے، اس پر بھی تو کہا بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے، قلوب ہے۔ اور کہا اس پر کوئی دلیل لانے کی ضرورت نہیں، وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یہ خود اس بات میں گواہ ہے کہ اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ ذرا کبھی اپنے اندر کر کے دیکھیے کہ اس کے رب نے اس کو کتنی نعمتوں سے مالا مال کیا اور اس کا یہ کتنا شکر ہے۔ اور پھر جو ہم قیامت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ناشکری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آج سے آپ 30-35 سال پیچھے چلے جائیں، جو میری عمر سے بڑے بزرگ ہیں وہ تو اور پیچھے جا کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں تو جو اپنی ہوش کی عمر ہے وہ 35 سال ہوگی، تو 35-37 سال پیچھے اگر میں جاؤں تو میں اتحاد کرنے والا ہوں۔ اور مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ آج سے 35 سال پہلے لوگوں کے پاس لباس بھی جو ہے وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ اس زمانے میں ہمارے دیہاتوں کے اندر لوگ نا اپنے کندھے کے اوپر ایک کپڑا رکھا کرتے، اور جب کسی نے شادی میں جانا ہوتا تو کسی کا اچھا کپڑا ہوتا تو اس سے ادھار مانگ کے لے جایا کرتے۔ یاد میں نے شادی میں جانا ضروری ہوتی تھی، اور لوگ اپنے بڑے بھائی کے جوتے اور چھوٹے بھائی کی چیزیں لے لیتے تھے، اور اپنے ہمسائے سے اور شادی بیاہ میں لباس مانگ کر کے جایا کرتے تھے۔ اور لوگوں کے پاس اتنے کھانے نہیں ہوتے تھے، دوپہر کے وقت بھی بعض لوگ کھانا نہیں لیتے تھے، بس دودھ لے لیا، صبح ناشتہ اور شام کا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کا شکر ان کے اندر بہت سارا۔ میں ایک دن یہاں گزرا تو میں نے دیکھا کہ بچے غبارے پھول رہے ہیں، تو میں ذرا روک گیا اور منظر دیکھنے لگا۔ تو جب میں چلا تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ غبارے پھولتے تھے بچے، اور جب غبارہ پھٹتا تھا تو خوش ہوتے تھے، ہنستے تھے۔ میں نے کہا ان کا غبارہ پھٹتا ہے تو یہ ہنستے تھے، ہمارا غبارہ پھٹتا تھا تو ہم رونے لگ جاتے تھے، اس لیے کہ کھیل ہی ختم ہو جاتی تھی، کیونکہ ایک ہی غبارہ ملتا تھا اور سارے بچے اس سے کھیل رہے ہوتے تھے، اور جو ہی کسی سے غبارہ پھٹ گیا تو ہماری کھیل ختم، اور ہم ہوتے تھے کہ غبارے پھٹ گئے۔ لیکن ان کا غبارہ پھٹتا ہے تو یہ ہنستے ہیں، دوسرا غبارہ آ جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ آج کہاں سے کہاں ہم چلے گئے اور کتنی آسودگیاں مل گئی۔ تو اس وقت جب آسودہ نہیں تھے، لباس بھی 2-4 کے سے زائد نہیں ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود کسی سے پوچھے نا، لوگ پیدل سفر کرتے تھے۔ ہمارے دیہات سے شہر کوئی فاصلہ تھا 4-5-6 کلومیٹر کا، تو لوگ جو ہے وہ آسودہ حال میں لوگ پیدل جایا کرتے تھے، لیکن راستے میں وہ ملتا تو پوچھتا جناب کیا حال ہے، تو لمبا حال کر کے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر۔ یعنی ان کی جو باڈی لینگویج ہے اس سے محسوس ہو رہا تھا کہ واقعہ ان کا رواں شکر ہو، تو سارے کہتے تھے اللہ کا شکر ہے۔ اور گھر میں چاہے کھانے کے لیے کچھ ہو نہ ہو تو تشکر کا لہجہ کتنا دلاویز ہوتا تھا۔ اور آج کسی آسودہ حال سے بھی پوچھیں تو وہ بھی کہتا ہے کہ بس چل رہا۔ تو اب کہاں وہ دور، اور آج آسودہ حال ہو، ہم سمجھتے یہ بڑا امیر شخص ہے، تو وہ اس سے پوچھے جناب کیا حال ہے، تو وہ کہتے ہیں بس چل ہی رہا، بس گزروقات ہو رہی ہے، شکر ہے۔ اور اس کے شکر کے اندر بھی لہجہ جو ہے وہ ناشکری کا ہوتا ہے، وہ شکر بھی اس انداز میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ جس کا رسم کہہ رہا ہے۔ اور جب کہ اس کے پاس اللہ کا کرم ہے، اس کے بگلے، اس کی لمبی گاڑیاں، اس کے عالی نسب ملازم،
لیکن وہ کہتا ہے ٹھیک ہے چل رہا ہے. اور وہ جو غریب تھا اس سے پوچھتے کیا ہے, وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے. تو جو ہم قیامت کی قریب ہوتے جا رہے ہیں اور دولتوں کی فراہمی ہوتی چلی جا رہی ہے تو ناشکرے ہوتے جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس کہانی کو بیان کیا اور قسمیں گھوڑوں کی قسم ہے گھوڑوں کی اداؤں کی انسان ناشکر ہے. اور فرمایا اس پر کوئی دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے دل خود اتر کے دیکھو تم کتنے ناشکر ہو. تمہیں جو اللہ نے دیا ہے ذرا ساری زندگی شکر اس آم کا ادا کرتے رہو. اس آم کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. یہ پولٹری زبان, یہ خوبصورت تمہیں عطا کیا گیا بشرا اور وجود, یہ تمہارے اندر لگا ہوا نظام تنفس, اور یہ کیا کچھ تمہیں عطا کیا گیا. ذرا تمہیں اپنے دماغ کی صلاحیتوں کا علم ہو. کہتے ہیں ایک انسان کے دماغ کا کمپیوٹر بنایا جائے تو نیویارک شہر سے بڑا ایک انسان کے دماغ میں اللہ نے اتنی صلاحیت ایک انسان کو عطا کیا. آپ بکنے چلانے والا شخص بھی اس کو اتنی صلاحیت دماغی عطا کیا. تو مجھے بتائیے کہ انسان اپنے رب کا کتنا ناشکر ہے. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ بِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. پھر انسان کی ایک اور فطرت بیان کی کہ یہ دولت کی محبت میں بڑا سخت ہے. بس دولت, پیار, دولت سے محبت یہ اس کی زندگی میں رچ بس گئی. حالانکہ اس کی ضرورت ہے, اس کی لوڈی بن کے رہنی چاہیے, اس کی محبوبہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس دولت کو اس نے اپنی لوڈی اور اپنی نوکر نہیں بنایا, اس نے اپنی محبوبہ بنا لی. اس کی محبت کی وجہ سے وہ اس کی محبوب بن گئی اور یہ اس کا محب بن گیا. جبکہ دولت اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تھی, لیکن اس نے اپنی ضروریات کی بجائے اس کو اپنا محبوب بنا لیا اور اس کو اپنا مقصود بنا لیا. جب دولت مقصود اور محبوب بنتی ہے پھر زندگی کا چین لٹ جاتا ہے. پھر انسان سمجھتا ہے شاید اس کی بروکری سے چین ہے اور وہ دن رات خوشا ہو جاتا ہے. لیکن چین نام کی چیز اسے نصیب نہیں ہوتی, کیونکہ چین دولت کی کثرت اور عالی نسل محلات اور لمبی لمبی گاڑیاں اور خوبصورت عورتوں کے پہلو میں نہیں ہے. قرار تمانیت کی دولت کے سوتے اندر سے ٹوٹتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. میرے رب نے کہا کہ بے شک دلوں کا قرار, دلوں کا چین اللہ کی یاد میں, اس کے ذکر میں, اور یہ اندر سے ٹوٹتے ہیں, یہ سوتے باہر سے نہیں آتے. تو انسان دولت کی محبت میں اللہ اکبر. میرے حضور نے فرمایا مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ میرے بعد تم دنیا دار ہو. اور آج ہم مادیت زدہ ہو گئے اور مادیت کا فصول سر چڑھ کے بول رہا ہے. اور ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ مادیت نے اس قدر مقام بنا لیا کہ باقی چیزوں کے لیے گنجائش باقی نہ لگی. آہستہ آہستہ رشتے بھی سکڑتے گئے, تعلق بھی کمزور ہوتے گئے. جب مادیت پھیلتی گئی اور دولت بڑھتی گئی تو پھر ساری جگہیں اور گنجائشیں ختم ہوتی گئی. تو پھر ایک عجیب رنگ اور ڈھنگ پیدا ہونے لگا. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. یہاں تک تو اللہ نے حضرت انسان کی اس کامی کو بیان کیا. دیکھیے پہلے 5 آیات میں گھوڑوں کی قسمیں کی, انسان کو متوجہ کیا اور پھر اس کی خامیوں کو بیان کیا. اور اس کی جو مین خصلتیں تھیں, ایک ناشکرا ہونا اور دوسرا جو ہے وہ دولت کی محبت میں بڑا سخت ہو. یہ 2 چیزیں بیان کرنے کے بعد اور کہا کہ یہ 2 چیزیں ہیں کہ جس پر تمہیں کوئی دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ اپنے اندر سے پوچھ سکتے ہو, تم خود اس کا جواب دو گے کہ یہ فلاں نے جو کہا ہے یہ تمہارا فیصلہ ہے. اب اس کے بعد اب اس کا علاج ہے. یہ صرف 11 آیات کا مشتمل صورت ہے, لیکن 11 آیات کے اندر جو ہے وہ مرض کی تشخیص بھی ہے اور تدبیر بھی ہے. کہ آپ قرآن تو پھر قرآن کی. اب اگلی آیات کے اندر افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. ان 3 آیات کے اندر سارا مضمون بیان کرتے ہیں, قبر, حشر اور آخرت. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. دولت سے محبت کرنے والا, ناشکرا اور اپنے رب سے دور رہنے والا, خواہشات کی دنیا اپنے سینے میں آباد کرنے والا انسان اور سویر سے شام تک مادیت زدہ انسان, اس کی مادیت پسندی اور اس کی دولت پسندی, اس کی ناشکری کا مزاج, اس سب پر ایک ضرور ہے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. وہ وقت یاد کر جب قبر سے اٹھائے جائیں.
وہ وقت بھی یاد کر جب قبروں سے اٹھایا وہ سیرا. سید قطب نے یہاں لکھا کہ وہ سیرا کا جو مفہوم اور جو معنی جو ترجمہ ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کا جو صوتی آہنگ ہے یہ جو جھٹکا لگتا ہے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تو کہا یہ جو صوتی آہنگ ہے یہ کلیجے اچھال دیتا ہے، یہ دل اچھال دیتا ہے. جب قاری قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو یہ سارا مضمون اس کو آگے آ رہا ہوتا ہے، تو جب یہاں آتا ہے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تو کہا بعثر کا جو صوتی آہنگ ہے وہی انسان کو جو ہے وہ متنبع کر دیتا ہے، اور اس کے مفاہیم اور اس کا وہ تصور اور نقشہ وہ تو انتہائی دردناک ہے. تو کہا جب قبروں سے لوگ اٹھائے جائیں گے اور حسنا ما فی الصدور، اور حسنا کے اوپر جو تشدید ہے جو شد ڈال دی گئی ہے، تو یہ تشدید کا صوتی آہنگ بھی ہے، وہ اچھل اٹھتی ہوئی چیزیں باہر نکالنے کے مفہوم کو غلط ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. اور حسنا ما فی الصدور، اور جو سینوں میں ہے قیامت کے دن سب کچھ باہر آتا ہے. آج میں اپنے بیٹے سے، میرا بیٹا میرے سے، ہم اپنے دوست سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے بہت سارے امور چھپا لیتے ہیں. میں آپ کی نظر میں بڑا نیک لگتا ہوں گا، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ میرے سینے میں کیا لکھا ہے. آپ بڑے اچھے مجھے لگتے ہیں، لیکن یہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے سینے میں کیا لکھا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو برا لگتا ہوں، میں اچھا ہوں، آپ مجھے برے لگتے ہوں لیکن آپ اچھے ہوں. تو جو سینوں کے اندر لکھی ہوئی تحریر، میرے جذبات، میرے خیالات ہیں، اس سے آپ آگاہ نہیں ہیں اور آپ کے جذبات سے میں آگاہ نہیں ہوں. تو قیامت کا دن آئے گا، ہر شے تش تش ہو جائے گی. اور اس سے لانا جو کچھ سینوں میں ہے وہ سب کچھ تش تش ہو جائے گا. یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر. سورہ الطارق میں ارشاد فرمایا اس کے راز کھول دیے جائیں گے، کسی میں طاقت نہیں ہوگی کہ ان رازوں کو تش تش ہونے سے روک سکے. وہ کتنا دردناک دن ہوگا جب ہمارے اندر اچھال دیے جائیں گے، جب سینے کے اندر لکھا ہوا، سینے کے اندر آنے والے وسوسے اور خیال سب متشکل ہو کے سامنے آ جائیں گے، اور حشر کے بڑے میدان میں ہمارا سب کچھ ہمارے سامنے ہوگا، اور سرے مجلس کی منظر ہم دیکھ رہے ہوں گے. اس کا منظر نامہ بیان کیا وہ حسنا ما فی الصدور، اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال معاملے سے خوب باخبر ہوگا. اچھا وہ آج بھی باخبر ہے، لیکن اس دن اس کا باخبر ہونا سب کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کتنا باخبر ہے. آج کو بعض لوگوں سے چھپ جاتے ہیں جرم اور گناہ کرتے ہوئے، لیکن بند کمرے میں تازی عیش اس لیے دے دیتے ہیں کہ یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا. حالانکہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ صرف ایک ظاہر کو دیکھتے ہیں، اور اللہ اس کے عمل کے باطن کو بھی دیکھتا ہے، اندر کی خلاصوں کو بھی دیکھتا ہے. تو پھر مجھے بتائیے کہ آج یہ جانتے بوجھتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن پھر صرف نظر کر دیتے ہیں. لیکن جب سارا شے متشکل ہو کے سامنے ہوگی تو پھر یہ یقین اگر تسبسب بھی ہوا اس میں تو وہ بھی واضح ہو جائے گا، اور کمزور یقین بھی پختہ ہو جائے گا. اور جن کو یقین بھی نہیں تھا جو انکار کرتے تھے ان کے سامنے بھی اشارہ سے آ جائے گی. اس لیے کہا ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، اس دن ان کا رب کے ہر عمل سے خوب باخبر ہوگا، اور لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ واقعی وہ باخبر ہے، اور اس کی نگاہوں سے کوئی عمل، کوئی رویہ پوشیدہ نہیں ہے. تو سورۃ العادیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو خوب جھنجھوڑا بھی ہے، اور اس کو پہلے تو بڑی لطیف ضرب لگائی. لطیف ضرب یہ ہے کہ گھوڑوں کی قسمیں کی اور اس کو ناشکرا کہا. یہ لطیف ضرب لگا کر کے پھر اس کی خامیاں گنوائی، اور پھر اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تو جس طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے گزار، آج مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ ایک قبر سے اچھال نکالا جائے گا، پھر سینے کے آس کھول دیے جائیں گے، اور اللہ کے حضور تو پیش ہوگا، کوئی عمل بھی مخفی نہیں ہوگا. قبل اس سے کہ وہ وقت آئے مجھے اور آپ کو اپنے اعمال کی اصلاح کر دینی چاہیے. اور آج کم از کم جب بھی موقع ملے قرآن مجید کی آپ تلاوت کرتے ہوں گے تو سورۃ العادیات کو بار بار پڑھنا، 2 4 5 6 دفعہ ضرور پڑھنا. اس کا مفہوم آپ سوچ چکے. جب بار بار پڑھیں گے آپ اس کو، اور اگر ہو سکے تو تھوڑا سا اس کو لے سے پڑھنا، تلاوت اس کا حضر کیا جاتا ہے اس کا پڑھنا، پھر دیکھنا کہ اس سے معافی صدور
اہم اس کا دل پر اثر انداز ہوتا ہے. لیکن اگر کچھ بھی فرق نہ ہو تو پھر توبہ کرنا، استغفار کرنا، اس کا مطلب ہے دل میں بہت زیادہ زنگ کڑی ہے، تو پھر دوبارہ بار بار اس کی تلاوت کرنا، دیکھنا یہ صورت کتنا جو ہے وہ باطن کی